تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے مفتی صاحب نے سوال یہ کیا کہ سوال کرنے والے مفتی نذیر صاحب کشمیر سے سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب مسجد کے چندے سے جنازے کی چارپائی خریدنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ مسئلہ واضح فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ مفتی صاحب یہ تو بہت اہم مسئلہ آپ نے مجھے پوچھا ہے، میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، بعد میں ان مسجد والوں کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں یہ خبیث قسم کے لوگ ہیں، ان کی حرکتوں پر میں کچھ تفصیلی بتا دیتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ اپنا باپ کا مال سمجھ کر مسجد کی چیزوں کو، اپنے مسجد کے چندے کو، مسجد کی جو رقم آتی ہے ان کے پاس، یہ ان کا ذاتی مال ان کے باپ کا مال سمجھ کر کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی جب باتیں سنتا ہوں، میں جب مسجد والوں کی کمیٹی کے بارے میں کوئی سنتا ہوں کہ مسجد والے سے کرتے ہیں، تو میں اس سے بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان کی حرکتوں سے میں بڑا واقف ہوں، میں بہت ان کی حرکتوں سے واقف ہوں، کیونکہ آج کل مسجدوں کمیٹیوں کے اندر وہی شرابی، وہی کبابی اور وہی سود خور، وہی داڑھی منڈا اور وہی علماء کی ناقدری کرنے والا آج مسجد کی کمیٹیوں کے اندر ہے۔ وہ لوگ عمومی بات ہے، وہ کوئی چھپانے کی بات نہیں، داڑھی چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی ایسی چیزوں میں ڈوبا ہوا ہے، چاہے سر پر ٹوپی پہنا ہے، اس کے اندر بھی حرکتیں پائی جا رہی ہیں آج۔ تو بہرحال مسئلہ ذہن میں رکھیے، دیکھیے مسجد کے نام سے جو رقم چندہ کی جاتی ہے، وہ اس کو مسجد کی ضروریات اور مسجد کے مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی کہ مسجد کی ضروریات جو کچھ بھی ہیں، جیسا کہ بیت الخلاء ہے، یہ بھی مسجد کی، جیسے کہ چٹائی ہے، یہ مسجد کی ضروریات میں سے ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے نام پر چندہ کر رہا ہے تو اس کو مسجد کی ضروریات میں خرچ کرنا ضروری ہے، اور مسجد کے مصروفیات جو بھی ضروری چیزیں ہیں، مصروفیات ہیں، ان میں دینا چاہیے، جیسے کہ امام کی تنخواہ ہے، مؤذن کی تنخواہ ہے، ان چیزوں میں استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ رہی بات یہ چارپائی ہے، یہ کوئی مسجد کی ضروریات اور مصروفیات کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ چارپائی جو جنازہ ہوتا ہے یہ عمومی طور پر لوگوں کے اندر یہ مصارف میں استعمال ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، سب استعمال کرتے ہیں، اس لیے مسجد کے کسی مصرف یہ ضروریات میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ اگر آپ جنازہ خریدنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے عمومی طور پر دوسرے نام سے چندہ کریں گے، بھی مسجد کے اندر لیے چارپائی، یعنی جنازے کی ضرورت ہے تو پھر جنازے کی رقم آپ لے کر پھر جنازہ خریدیں، مسجد کے نام پر خرید کر، مسجد کے نام پر چندہ کر کے پھر آپ اس میں چارپائی خریدنا، جنازہ خریدنا یا دوسری چیزیں خریدنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس طرح کرنا گناہ ہے اور یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور دوسری بات بہت اہم یہ ہے کہ بھئی آج کل مولانا دیکھیے، آپ کچھ بھی سمجھیے، میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں ان لوگوں کی باتیں جب سنتا ہوں، میں مسجد والوں کی کمیٹی کی جب کوئی بات آتی ہے تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان کی حرکتیں اتنے غلیظ اور اتنے گندے قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ جو کمیٹی کے اندر جو عمومی طور پر ہیں، چاہے وہ داڑھی چھوڑا ہو یا ٹوپی پہنا ہوا ہو، آج کل تو تبلیغی حضرات، جیسا کہ ہمارے بنگلور کے اندر ہمارے مولانا ایک تھے جن کا نام مولانا خاشم خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ ایک بات کہتے تھے کہ بھئی جماعت کے ساتھیوں سے آپ جو ہے صرف مسجد کے اندر دعوت تبلیغ کی کام کے اندر صرف لگو گے، آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں گے، چاہے مدرسے کی کمیٹی ہو، مسجد کی کمیٹی میں، اس میں تمہیں دخل اندازی کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر تم ان کمیٹیوں کے اندر گئے تو تمہارے حرکتوں کی وجہ سے دعوت کے کام پر دھبا لگے گا۔ آج یہ چیز مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے آج کل کی مسجدوں کے اندر یہ دعوت و تبلیغ، ایک عمومی طور پر یہی بات ہے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب سدھرے ہوتے ہیں، پھر وہ بگڑنے میں جا رہے ہیں، اپنی منمانیاں وہاں نکال رہے ہیں اور علماء کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، علماء کے لیے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں علماء کو۔ تو بہرحال مولانا دیکھیے مفتی صاحب یہی ہے کہ آج کل مسجدوں کے اندر وہی شرابی، وہی کبابی، وہی سود خور، وہی محلے کا سب سے بڑا گندا انسان آج مسجد کی کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی ذاتی طور پر جو چاہے وہ استعمال کرتا ہے اور جو چاہے اپنی ضرورتیں، جیسی خواہش ہے ویسی خواہش پوری کرتا ہے۔ میں اپنے محلے کی بات کہہ رہا ہوں، ایک مسجد کا میں نے دیکھا کہ بھئی محلے کی ہماری بڑی مسجد ہے، میں جس محلے میں رہتا ہوں اس مسجد کے میں دیکھ رہا ہوں، محلے کے اندر رہتا ہوں میں، وہاں ایک محلے کے اندر ایک بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر
قوم کا پیسہ کم از کم 1.5 لاکھ یا 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپے، جہاں تک مجھے سننے میں بات آئی 1 کروڑ کے اوپر ہی جو ہے 2 میناروں پر انہوں نے خرچ کیے۔ کس کا پیسہ بھی ہے؟ قوم کا پیسہ نہیں ہے، یہ تمہارا ذاتی پیسہ ہے، یہ تمہارا تم اپنے باپ کی جیب سے لائے ہو، قوم کا پیسہ ہے۔ ان پیسوں کو آپ جو جس مقصد کے لیے آپ چندہ کی، ان پیسوں کو ان میں استعمال کرو۔ تمہاری جیب سے تو کوئی ذاتی پیسہ نکلتا نہیں ہے۔ کوئی کمیٹی والے ایسے ہوتے ہیں جو مہینہ کوئی مسجد میں لا کر چندہ لکھا رہا، کوئی کا کوئی ہوگا اللہ کا بندہ، لیکن عمومی بات یہی ہے کہ مسجدوں کے کمیٹیوں کے اندر یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی من مانی اپنی بھڑاس پوری نکالنے کے لیے مسجد کے امام مؤذن پر لگے ہوئے، اور قوم کا پیسہ کہیں سے آ گیا تو لوگ مسجد میں یہ بنا دیا وہ بنا دیا۔ بھئی علماء نے مسئلہ یہی لکھا ہے کہ اگر مسجد کے اندر جو ضرورتیں پوری ہیں وہ پوری ہو گئی، اور ضرورت سے زائد جیسا کہ نقش و نگار لگانا، یہ خمخمے لگانا، یا کوئی بھی جھومر وغیرہ لگانا، یہ علماء نے مسئلہ ہدایہ کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی اگر کوئی لگانا چاہتا ہو تو مسجد کا متولی جو سیکرٹری یا صدر ہے، کمیٹی کا جو بھی آدمی ہے، وہ خود اس میں پیسے دے کر وہ چیز لگائے گا، اپنے ذاتی پیسے دے کر لگائے گا، یہ نہیں کہ مسجد کے پیسے استعمال کرے۔ آج یہ تو عمومی ہو رہا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ بے وقوف لوگ علماء کو تو پہلی مرتبہ تو مسجد کمیٹی میں نہیں جماتے۔ اگر خدا کی قسم اگر علماء مسجد کمیٹی میں آ گئے تو ان کی نانی یاد دلا دیں گے ان لوگوں کو، ان کی حرکتیں پورے جانتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ اس لیے یہ علماء کو اپنی کمیٹی میں نہیں جماتے۔ اگر یہ علماء مسجد کمیٹی میں آ گئے تو ہماری جو من مانیاں جو ہم چلا رہے ہیں، آج ہم مسجد کمیٹی میں بن کر ممبر بن کر، میں جو خواہش، یہاں تک مجھے افسوس ہوا سن کر کی بات، میں حقیقی بات میں کہہ رہا ہوں، جو میں تحقیقی بات ہے، میں دیکھا ہے خود ہے، مسجد کے پیسوں کو لے کر کے بہت سارے متولین سود پر دیتے ہیں مسجد کے پیسے۔ کیا حرام نہیں ہے یہ؟ مسجد کے نام پر تم چندہ کر کے لوگوں کو سود پر دیتے ہو پیسے، سودی پیسہ خرچ کرتے ہو، سود پر دیتے ہو پیسے۔ بعض لوگ کمیٹی کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنی ذاتی طور پر اپنی ضرورتوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ کہ امانت میں خیانت نہیں ہے؟ تو اللہ تم سے نہیں پوچھیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، قیامت میں جب اٹھائیں گے تم سے اللہ، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کہیں گے کہ حساب تمہارا میں بعد میں لوں گا، پہلے تم اپنا نامہ عمل تو پڑھ لو، تم دنیا کے اندر تم نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ تو مسجد کی کمیٹیوں کے اندر جو لوگ بے وقوف جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہاری حرکتیں، اگر علماء تمہاری مسجدوں کی کمیٹیوں کے اندر آ گئے، تمہاری منمانیاں بن کر دیں گے، تم لاکھوں کروڑوں روپے مسجد کے نام پر خرچ کر کے چندہ کر کے میناریں بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، ضرورت کیا ہے تمہیں ان چیزوں کی؟ کہ اللہ تم سے قیامت میں پوچھیں گے ان چیزوں کی؟ بھئی وہی پیسے اگر تم قوم کی بیٹیوں کی شادیوں میں لگائیں، ابھی اگر وہی پیسے تم خرچ کر کے قوم کی بیٹیوں کی شادیوں میں لگائیں، وہی ضرورت ہے جو مسجد ہے جہاں ضرورت ہے وہاں لگائیں، جہاں تمہارا بھی فائدہ ہوگا، قوم کا بھی فائدہ ہوگا اس سے۔ اپنی شان جتانے کے لیے، اپنی کمیٹی کی عزت بتانے کے لیے، اپنی واہ بتانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے میناروں پر مسجدوں میں لگا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں اس سے؟ امام کی تنخواہ دیکھو، 10 سال 12 سال 20 سال کی امام سب تنخواہ خدمت کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ دیکھو 10 12 ہزار 13 ہزار۔ تیرے بیٹے کی اگر خدمت اگر کسی کمپنی میں ہو تو اپنے بیٹے کے لیے لڑ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی تنخواہ کی ابتدا 20 ہزار سے ہوگی، لیکن مسجد کا امام و مؤذن جو 10 سال 12 سال سے خدمت کر رہا، اس کی تنخواہ دیکھو 12 ہزار 13 ہزار۔ تیرے بیٹے کی اگر تیری اولاد کی خواہشات روزانہ مہینے کے اندر 12-13 ہزار روپے خواہشات میں اڑاتے ہوں گے، وہ مسجد کے امام کی خواہشیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ ان کی تو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں منمانیاں اسی وقت ہو رہی ہیں کہ پہلی بات تو میں آپ اپنے علماء سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے اس چینل کے اندر علماء بھی سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، میں علماء سے بھی یہی بات کہتا ہوں۔ دیکھیے علماء سے میں کہتا ہوں کہ میں ادباً آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ علماء کرام سے میں یہ بات درخواست یہ کرتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے جو دینی خدمت ہے تو ان خدمتوں کو مضبوط کریں، جیسا کہ مسجد کی خدمت یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے، مدارس کی خدمت یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، سیاست میں خدمت کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کی خدمت کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو مسجدوں کی کمیٹیوں کے اندر اگر ہمارے علماء اگر صحیح طریقے پر وہاں جا کر خدمت کریں گے تو ان لوگوں کی حرکتوں سے ہم واقف ہوں گے اور ان کی منمانیوں کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے علماء ان چیزوں کی اگر ان لوگوں کے حرکتوں سے واقف ہیں، پھر بھی اگر جا کر آپ ان لوگوں کے جی حضوری کرتے ہوئے، جی حضوری مان کر آپ ان کو آپ ساتھ دے رہے ہیں، پھر آپ ان کی حرکتوں سے ان لوگوں کو واقف نہیں کروا رہے، تو پھر آپ کا بھی نقصان ہوگا، پھر جو امت کا بھی اس سے نقصان ہوگا۔ کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ایک مرکز ہے وہ، بھئی جہاں سے
محلے کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو سکتی ہیں، جہاں سے بیواؤں کی، یتیموں کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو مسجد کے اندر لوگ اگر صحیح طریقے سے اگر ہوں گے نا تو وہ مسجد سے دین کے کام صحیح طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں ایک بات یہی کہتا ہوں کہ بھئی مسجد کی کمیٹیوں کے اندر علماء کو ہمارے داخل ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی منمانیاں، ان لوگوں کی جو نفسانی خواہشات جو پورے یہاں لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی خواہشات یہاں سے ان لوگوں کی خواہشات ٹوٹیں گے اور یہ کبھی بھی مسجدوں کے اندر اس طرح کی منمانیاں نہیں کریں گے۔ تو بہرحال مفتی صاحب یہ بات بہت لمبی ہو گئی، تو مسئلہ آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مسئلہ تو یہی کہ بھئی مسجد کے مال کو مسجد ہی کی ضروریات اور مصروفیات میں خرچ کرنا چاہیے۔ مسجد کے علاوہ دوسرے ضروریات اور مصروفیات میں خرچ کرنا شاید اس کی اجازت نہیں ہے۔ چارپائی یعنی جنازہ جو ہے وہ مسجد کی ضروریات میں نہیں ہے، وہ بلکہ خارجی ضرورت ہے، وہ یعنی کہ وہ اس سے عمومی طور پر لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کے مال سے ان چیزوں کو خریدا نہیں جائے گا۔ البتہ اگر ضروری ہے، اس طرح ہے، تو پھر آپ عمومی طور پر اعلان کریں کہ بھئی مسجد کے اندر ایک جنازے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی اگر استطاعت ہو یا نہیں تو پھر لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے آپ خرید کر ڈالیں، لا کر رکھیں، کوئی اس میں منع نہیں کرنے والا۔ مسجد کے نام پر خرچ چندہ کر کے پھر دوسری چیزوں میں استعمال کرنا شان اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، یعنی وہ مکمل ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مکمل ایمانداری کے ساتھ، مکمل امانت داری کے ساتھ دین کی خدمت کریں، اللہ آپ کو باقی رکھے گا۔ اگر آپ مسجدوں کے نام پر چندہ کر کے اپنے منمانی کے طور پر آپ استعمال کریں گے، اپنے خواہشات پر اپنی شان جتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی واہ بتانے کے لیے آپ استعمال کریں گے، تو اپنی تھوڑی دن کے لیے تو وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، پھر آپ کے لیے خسارہ ہی خسارہ رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح طریقے پر ہمارے دینی اداروں کی، دینی و خانقاہوں کی، مسجدوں کی حفاظت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نیک لوگوں کو وہاں کا رہبر بنائے، آمین ثم آمین۔